سورہ فاتحہ شریف کی تلاوت ہوئی۔ سورہ فاتحہ کے بہت سارے اسماء گرامی ہیں۔ کسی چیز کے زیادہ اسماء اس چیز کی فضیلت اور شرف پر دلالت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ کی جو کثیر اسماء ہیں، سورہ فاتحہ شریف بڑی ہی فضیلت والی ہے۔ سورہ فاتحہ شریف کے چند ایک اسماء سماعت فرمائیں۔ سورہ فاتحہ ام القرآن، سبع مثانی، الوافیہ، الکافیہ، الشفاء، سورۃ الصلاۃ، سورۃ الدعاء، سورۃ الحمد۔ واجب الاحترام شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب بخاری شریف کے حوالے سے لکھتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے کہ ایک جگہ ہم نے قیام کیا، پڑاؤ کیا۔ قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا۔ ایک بچی نے آ کے کہا: صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت سے کیا کوئی تم میں سے دم کرنا جانتا ہے؟ تو ہم میں سے ایک شخص نے، یعنی صحابہ کی جماعت میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں جانتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے اس قبیلے کے سردار کو دم کیا، تو وہ سردار جو کئی ہیلوں اور دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، سورہ فاتحہ شریف کی برکت سے وہ سردار جو ہے تندرست ہو گیا۔ قبیلے کے سردار نے 30 بکریاں دی اور دودھ بھی پلایا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ بکریاں حاضر کی اور مسئلہ پوچھا: یا رسول اللہ، کیا یہ ہمارے لیے جائز ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان بکریوں کو تقسیم کرو، یعنی آپ نے اجازت دے دی۔ واجب الاحترام قرآن مجید کے اندر جو مضامین بیان ہوئے ہیں پورے قرآن کے اندر، مثلا توحید، نبوت، عبادت، وعد اور وعید، قصص اور مثال، معاد، دعا، آخرت میں عذاب، جنت نعیم، رضا اور دیدار الہی، اور جتنے بھی مضامین قرآن مجید کے اندر کم و بیش بیان ہوئے ہیں، ان تمام کا کم و بیش اجمالی خاکہ اللہ پاک نے سورہ فاتحہ شریف کے اندر بیان کر دیا ہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ کو بڑی جامع سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر ایک آیت مبارکہ ہے: ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تفسیر کبیر کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ دوران نماز چھت سے ایک بہت بڑا اژدہا سانپ گرا تو مسجد میں بھگدڑ مچ گئی۔ امام الائمہ فی الفقہ اور امام الائمہ فی الحدیث حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ اسی طرح نماز پڑھتے رہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو بعد میں آپ کو پتا چلا کہ نمازی حضرات جو ادھر ادھر ہو گئے ہیں، ایک بہت بڑا اژدہا اور سانپ آیا تھا، جس وجہ سے مسجد کے اندر بھگدڑ مچ گئی۔ یعنی مسجد کے اندر اس قدر منہمک ہو کے وہ نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عروہ بن زبیر، ان کے کسی عضو میں زخم ہو گیا، اس عضو کو کاٹنا ضروری تھا۔ جب انہوں نے نماز شروع کی تو لوگوں نے وہ عضو کاٹ لیا، مگر ان کو ذرا بھر احساس نہ ہوا۔ یعنی نماز کے اندر اس طرح خشوع و خضوع اور انہماک ہونا چاہیے، یہ اصل خشوع و خضوع کا معنی ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت ہوئی۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی طویل ترین سورت ہے، مدنی سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 287 آیات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت بھی ہے۔ چنانچہ امام ابو عبید نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب کسی گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے تو شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کا جو پہلی آیت کریمہ ہے الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ ان حروف کے جو حقیقی معنی ہیں وہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ دو کے صوفیہ نے اس کے معنی بیان کیے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کے معنی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، یا اللہ جسے بتا دے۔ الف لام میم، یہ مختصر آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے پہلے ذکر کر کے کافروں کو یہ چیلنج کیا ہے
کہ قرآن مجید کی مثل لانا تو بڑی بات ہے، قرآن مجید کی اس آیت کی مثل جو انتہائی مختصر ہے، اس کی مثل بھی تم نہیں لا سکتے، اور وہ واقعی نہیں لا سکے اور قیامت تک نہیں لا سکے گے۔ اسی طرح تلاوت کی گئی ہدی للمتقین، یہ کتاب پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ واجب الکرام سوال یہ ہے، کیا یہ کتاب پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، اور جو پرہیزگار متقی نہیں ہے کیا نعوذ باللہ ان کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ کتاب پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، اس کا مطلب یہ ہے تقوی کے کئی مراتب ہیں، تقوی کے کئی مراتب اور درجات ہیں۔ پہلا تقوی کا درجہ یہ ہے اپنے آپ کو یعنی نفس کو کفر سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی ایک درجہ ہے تقوی کا۔ پھر اس سے اعلیٰ درجہ یہ ہے اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچانا۔ پھر اس سے اعلیٰ درجہ یہ ہے اپنے آپ کو گناہ صغیرہ سے بچانا۔ پھر اس سے بھی اعلیٰ درجہ یہ ہے اپنے آپ کو خلاف سنت سے بچانا۔ پھر اس سے بھی اعلیٰ درجہ یہ ہے اپنے آپ کو خلاف اولیٰ سے بچانا۔ پھر اس سے بھی اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر شے سے بندہ کٹ جائے اور صرف اللہ کی ذات سے ہی انسان جو ہے وہ لو لگا لے، یہ تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے۔ تو جب جتنے درجات میں نے عرض کیے ہیں، ہدی للمتقین، یہ کتاب پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ معنی یہ ہے کہ جو تقوی کے پہلے درجے پر فائز ہو کے اس کتاب کو تھامے گا، اللہ اسے تقوی کے دوسرے درجے میں فائز کر دے گا۔ جو تقوی کے دوسرے درجے میں فائز ہو کے اس کتاب سے ہدایت لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند سے بلند کرتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ وہ اللہ کا مقرب بندہ بن جائے گا۔ واجب الکرام اسی طرح ایک آیت پڑھی گی الذین یؤمنون بالغیب، جس کا مفہوم یہ ہے وہ لوگ جو غیب پر ایمان لائے۔ مثال کے طور پہ قبر، حشر، جنت، دوزخ، یہ سب کچھ غیب ہے۔ امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں مسند امام احمد کے اندر، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ کو دیکھا اس کے لیے ایک سعادت، ایک خوش بختی ہے، اور جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر بن دیکھے ایمان لے آیا، اس کے لیے 7 مرتبہ سعادتیں ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ یہ آیت مبارکہ آج تلاوت کی گئی نماز تراویح میں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک نے حکم دیا تمام ملائکہ جو ہیں اور تمام مخلوق جو اس وقت نوری ہے، تمام حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے انکار کر دیا، تکبر کیا، اس کا ذکر ہے۔ واجب الکرام تکبر جو ہے یہ سب سے پہلے ابلیس نے کیا، شیطان نے کیا۔ تکبر جو ہے یہ ابلیس کی سنت کہہ لیں یا ابلیس نے یہ جاری کیا ہے، لہذا قیامت تک جو تکبر کرتا رہے گا اس کا گناہ ابلیس کے زمرے جاتا رہے گا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی طریقے سے یوں سمجھایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے پوچھا کسی نے کون ہے، تو جواب دیا دوست نے کہ میں ہوں، تو اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ پھر جب دوبارہ واپس پلٹا اور دروازے پہ دستک دی، پوچھا کون، تو اس نے کہا کہ تو پھر اس نے دروازہ کھول دیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اس نے میں کہا تو ابھی اس کے اندر خودی تھی، میں تھی، تکبر تھی، تو دروازہ نہیں کھلا۔ مولانا روم سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ بندے کی میں اور انا جب ختم ہو جاتی ہے، بندہ عز و انکساری کا جب پیکر بن جاتا ہے تو اللہ کی انوار و تجلیات اس کے اوپر وارد ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 سے لے کے آیت نمبر 73 تک گائے کا واقعہ ہے۔ میں مختصر اشارہ اس کی طرف کرتا ہوں۔ امام ابن جریر طبری نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا، بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا جس کا نام عامر تھا۔ اس کی اولاد نہ تھی، بس اس کا ایک رشتہ دار تھا، بھتیجا۔ اس نے خود ہی اپنے چچا کو قتل کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا اور کہا کہ پتہ نہیں کس نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ خود اس نے شور کرنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے گائے ذبح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔
انہوں نے ہیلے بہانے کرنا شروع کر دیے، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کتنی ہو، ایسی ہو، پر جیسے جیسے سوال کرتے گئے مشکلات بڑھتی گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کا رنگ ایسے ہو جو آنکھوں کو بھاتا ہو، وہ گائے ایسی ہو جو جوئی نہیں گئی ہو، اور جوان ہو، ابان بین ذالک، یعنی کہ درمیانی عمر کی ہو۔ چنانچہ ایسی گائے ڈھونڈنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا۔ چنانچہ جب انہیں ایسی گائے ملی تو وہ بڑی قیمتی دام دے کے انہیں خریدنی پڑی، اور جب اس گائے کو خریدا، اس کو ذبح کیا، اور ذبح کر کے اس کا گوشت اللہ کے حکم سے جب مردہ کو مارا تو مردہ اللہ کے حکم سے زندہ ہوا، اور اس نے بتایا کہ مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے جو آپ کے پاس آیا تھا کہ پتہ نہیں کس نے قتل کر دیا ہے، چنانچہ پھر اس کو سزا دی گئی۔ تو واجب کرام، اس واقعے کو جب میں پڑھ رہا تھا تفسیر کے اندر، وہ گائے جو اتنی مہنگی بکی ہے وہ ایک یتیم بچے کی تھی۔ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ اپنے والد کا بڑا تابع فرمان تھا، والدین کا بڑا ادب کرتا تھا، تو اپنے والد کے ادب کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ صلہ دیا کہ وہ غریب ترین تھا، لیکن جب اس کی گائیں جو اللہ نے حکم دیا تھا کہ ایسی گائیں وہ ذبح کی جائے وہ اس کی تھی، چنانچہ بڑی منہ مانگے قیمت دے کے روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک طرف سونا رکھا گیا اور دوسری طرف گائے کو تولا گیا، اور پھر اس گائے کو فروخت کیا گیا۔ چنانچہ اس وجہ سے وہ شخص، وہ بچہ جو اپنے والدین کا بڑا ادب کرنے والا تھا، تو والد کے ادب کی وجہ سے اللہ نے اس کو امیر ترین بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ والدین کے ادب کی وجہ سے انسان کی مشکلات کو دور کرتا ہے۔ دوسرے پارے کی تلاوت کی گئی، دوسرے پارے کی آیت نمبر 144 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ترجمہ سماعت فرمائیں، بے شک ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم آپ کو اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں، بس آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ چنانچہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، اصل میں مسلمانوں کا جو پہلا قبلہ تھا یہ قبلہ اول بیت المقدس تھا، تو یہود آپ کو تانا دیتے تھے، مسلمانوں کو تانا دیتے تھے کہ نبی بھی نیا ہے، شریعت بھی نئی ہے، دین بھی تمہارا نیا ہے، تو قبلہ بھی نیا لے کے آؤ، اور تو تانا بھی دیتے تھے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور مرضی اور چاہت بھی یہ تھی ہمارا قبلہ وہ ہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے، یعنی خانہ کعبہ۔ تو آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے بار بار دیکھنے کا ذکر فرمایا، ہم دیکھ رہے ہیں پیارے حبیب، آپ آسمان کی طرف بار بار دیکھ رہے ہیں، تو آپ جس طرح بھی اپنا چہرہ کر دیں گے ہم اسی کو آپ کا اپنا قبلہ بنا دیں گے۔ چنانچہ آقا کریم علیہ السلام کو دوران نماز حکم ہوا، تو دوران نماز حالت رکوع میں جب حکم آیا تو آپ حالت رکوع میں ہی آپ نے اپنا جو چہرہ مبارک ہے، جو اپنا رخ ہے، وہ بیت المقدس سے موڑ کے آپ نے خانہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ تو آج اس مسجد کو مسجد قبلہ تین کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے، ان بابرکت گھڑیوں کے تصدق سے ہمیں بار بار وہاں پہ باادب حاضر ہونا، نماز ادا کرنا نصیب فرمائے۔ واجب الاحترام آخری بات سماعت فرمائیں، دوسرے پارے کی آیت نمبر 156 میں اللہ پاک نے بڑی خوبصورت دعا ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جائیں گے۔ واجب الاحترام ہم نے اس دعا کو صرف موت کے ساتھ خاص کر دیا ہے، حالانکہ کوئی بھی غم کی خبر ہو، کوئی بھی نقصان ہو، الامان لفی، ہر وقت اس دعا کا پھر اس وقت جو ہے ورد کیا جا سکتا ہے۔ کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے، کوئی غم ہے، کوئی پریشانی ہے، تو انسان اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھے، اللہ تعالیٰ گم شدہ چیز مل جائے گی، پریشانی دور ہو جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم نے توفیق سے نماز عشاء با جماعت ادا کی، نماز تراویح ادا کی، درس قرآن سنا، اپنی بارگاہ میں شفع قبولیت عطا فرما۔ مالک کریم بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکل زدوں کی مشکلوں کو آسان فرما، ہم سب کو دین و دنیا کی بہتری عطا فرما، پورے رمضان کے اندر خوب خوب عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما، عالم اسلام اور پاکستان کی خیر فرما۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللهم أيد الإسلام والمسلمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.